بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیروز اور ریشمہ ایک دوسرے کے پڑوسی تھے۔ ریشمہ کا تعلق ایک اوسط گھرانے سے تھا۔ ریشمہ کے بھائی ندیم اور فیروز کے اچھے تعلقات تھے اور دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ ان کا ایک دوسرے کے گھر بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ فیروز اور ریشمہ کا کئی بار آمنا سامنا ہوا لیکن کبھی بات نہ ہو سکی۔ فیروز نے جب گریجویشن کی تو خوشی میں ایک شاندار پارٹی کا انتظام کیا۔ وہاں ریشمہ فیروز کی ماں کو ایک ہی نظر میں بھا گئی۔ اس طرح دونوں خاندانوں کے درمیان روابط اور بھی مضبوط ہوتے چلے گئے۔ ریشمہ کی سادگی اور خوبصورتی پر فیروز کی ماں جیسے فرفتہ سی ہو گئی اور انہوں نے فیروز کے لیے اسے پسند کر لیا۔ ریشمہ کے گھر والوں کے لیے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ کھاتا پیتا گھرانہ اور مردانہ وجاہت کا مالک فیروز، انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ وہ اپنی موروثی جائیداد کا اکیلا ہی وارث بھی تھا۔ انہوں نے بخوشی اس پیغام کے لیے ہاں کر دی۔ ریشمہ کے والد کب کے گزر گئے۔ ریشمہ کو ہوش نہیں تھا۔ اس نے ماں اور باپ دونوں کا ہی پیار اپنی ماں سے پایا تھا۔ وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھیں۔ ندیم گریجویشن کر چکا تھا اور ریشمہ نے ابھی ایف اے کیا تھا۔ وہ بھی پڑھنا چاہتی تھی لیکن ماں اور بھائی کی ضد کے آگے وہ کچھ نہ کر سکی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کچھ ہو گیا جس کا اسے گمان بھی نہ تھا۔ اس کی شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ ماں اور بھائی کے چھلکتے آنسوؤں کے درمیان وہ سسرال پہنچ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ فیروز ایک سمارٹ اور خوش اخلاق نوجوان ہے اور ان کا گھرانہ بھی کافی امیر ہے۔ فیروز کی ماں ایک پیکر خلوص تھیں۔ ان سب باتوں سے وہ بہت خوش تھیں۔ اس کو ہر قسم کی رسم کے بعد اس کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ پھولوں سے سجے سجائے پلنگ پر وہ 1 گھنٹہ انتظار کرتی رہے لیکن انتظار کی گھڑیاں بڑھتی ہی گئیں۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد فیروز کمرے میں آیا اور دور رکھی آرام دہ کرسی پر دراز ہو گیا۔ کچھ ہی منٹ میں سگریٹ کے مرغولوں نے اسے گھیر لیا تھا اور فیروز کا ایک سایہ سا نظر آ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہے۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر بھی ریشمہ پر ڈالنا ضروری نہ سمجھا۔ ریشمہ کو اس کی پہل کا انتظار تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ اسی کشمکش میں گزر گیا اور ریشمہ نیند کی باہوں میں گم ہونے لگی۔ اسی لمحے فیروز کے ساکت وجود میں حرکت ہوئی۔ وہ آگے بڑھا اور ریشمہ کے قریب آیا۔ معاف کرنا ریشمہ، میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں اور بہن کی خوشی کے لیے کی ہے۔ میں مجبور تھا۔ میں تمہیں ایک شوہر کا پیار شاید کبھی نہ دے سکوں۔ میں تو پہلے سے ہی کسی اور کا ہو چکا ہوں۔ دوسرے ہی لمحے وہ بجلی کی طرح پلٹا اور اسی جگہ واپس آ گیا اور کرسی پر دراز ہو گیا۔ ریشمہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس کو رہ رہ کر اپنی قسمت پہ رونا آ رہا تھا۔ اس کے گھر والوں نے ظاہری دکھاوے پر اپنی بیٹی کی قربانی دے دی۔ اس کی رات کا بقیہ حصہ روتے روتے ہی گزر گیا۔ فیروز نیند کی آغوش میں گم ہو چکا تھا۔ صبح ہوئی تو اس کی آنکھیں سوجھی ہوئی تھیں اور لوگوں نے اسے کچھ اور ہی نام دیا۔ دوسرے دن کی بھی تمام رسومات ادا کی گئیں اور اسی طرح دکھاوے کی ہر رسم پوری ہوئی۔ ہاں، فیروز ان رسومات میں برابر کا شریک رہا۔ یہ ریشمہ کے لیے خوشی کا باعث تھا ورنہ وہ تو اپنی بدنامی کے خوف سے ہی کانپ رہی تھی۔ دن گزرتے رہے اور ریشمہ اندر ہی اندر گھلتی رہی۔ آج شادی ہوئے پورے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ تمام راتیں اس نے رو رو کر ہی گزاری تھیں۔ فیروز ہر رات دیر گئے گھر آتا، نیند کی آغوش میں چلا جاتا۔ ریشمہ نے کئی مرتبہ چھیڑ کر بات کرنی چاہی لیکن سب بے سود تھا۔ ہر مرتبہ اس کی خودداری کو ٹھیس ہی پہنچتی۔ اب تو اس نے بھی ٹھان لی تھی کہ کوئی فیصلہ ہی ہو جائے۔ فیروز نے کبھی جھوٹے منہ بھی اس کی خیریت نہیں پوچھی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے اس کی اپنی الگ دنیا ہے اور وہ اس میں ہی مست ہے۔ اسے گھر کے کسی بھی فرد سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اگر ماں کچھ کہتی تو انہیں صاف جواب مل جاتا۔ ماں، تم تو جانتی تھی کہ میں اس شادی کے لیے بالکل راضی نہیں تھا۔ میں تو شہناز سے پیار کرتا ہوں اور اسی سے شادی بھی کروں گا۔ فیروز کی یہ بات سنتے ہی ماں کی زبان بند ہو جاتی اور وہ بیچاری کچھ بھی تو نہیں کہہ پاتی۔ بہن اگر بھائی سے کچھ کہتی تو اسے ڈانٹ پلائی جاتی۔ تم چھوٹی ہو، اپنی حد میں رہا کرو، بڑوں کے درمیان بولنا تمہارا کام نہیں، اور وہ سہم سی جاتی۔ اب تو دونوں کے تعلقات کا دوسروں کو بھی علم ہو چکا تھا۔ ریشمہ کے لیے اب لوگوں کے سامنے آنا مشکل ہو چکا تھا۔ ہر کوئی یہی سوال کرتا، ریشمہ اب فیروز کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے؟ اب فیروز کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ وہ بیچاری لوگوں کی باتوں کا کیا جواب دیتی؟ وہ صرف اتنا ہی کہہ پاتی، ہمارے درمیان تعلقات خراب ہوئے ہی کب تھے، ہم تو بہت اچھے ہیں۔ لیکن وہ دوسروں کی شک بھری نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتی تھی اور اسی کمزوری کی وجہ سے اسے دوسروں کے سامنے بلا وجہ شرمندہ ہونا پڑتا تھا۔ ریشمہ کے دل میں بھی شہناز کو ایک نظر دیکھنے کی خواہش جاگ اٹھی۔ وہ چاہتی تھی
کہ اس گھر کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دے، لیکن اس کا ضمیر اسے ایسا کرنے سے بار بار روک رہا تھا۔ اگر میں نے ایسا قدم اٹھایا تو اس میں بدنامی تو میری ہی ہوگی، اور پھر میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہوں گی۔ ضمیر کی اس آواز پر وہ ایک دم سہم سی جاتی۔ پھر ایک روز وہ ایک ٹھوس فیصلہ اپنے دل میں کرنے کے بعد فیروز کی ماں کے پاس پہنچی۔ ماں جی، آج میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ ہاں پوچھو بیٹی۔ یہ بتائیے کہ شہناز کون ہے؟ فیروز کی شادی آپ نے اس کے ساتھ کیوں نہیں کی؟ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گئی۔ بیٹی، تم سے کس نے کہا ہے کہ شہناز کی شادی فیروز سے ہونے والی تھی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹی۔ اور پھر نہیں ماں، ریشما بیچ میں ہی بول پڑی، مجھے سب کچھ معلوم ہے، اور یہ دیکھیے فیروز کی ڈائری، اسے پڑھ کر آپ بھی سب کچھ جان جائیں گی۔ ماں جی، شادی کی پہلی رات سے ہی میرا بستر کانٹوں کی سیج بنا ہوا ہے۔ انہوں نے تو مجھے اسی دن آزاد کر دیا تھا، اور صاف کہہ بھی دیا تھا کہ انہوں نے صرف اور صرف آپ کی پسند کی خاطر شادی کی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماں جی، آج تک انہوں نے میری طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے لاکھ کوشش کی، لیکن سب کچھ بیکار۔ میں چاہتی ہوں ماں جی کہ اب آپ بھی مجھے آزاد کر دیں۔ لوگوں کی اور باتیں اب میں برداشت نہیں کر سکتی۔ بیٹی، مجھے معاف کر دے بیٹی، یہ بھول میری ہی ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے ریشما کو گلے سے لگا لیا۔ ریشما ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں کیا کروں ماں جی، کب تک صبر کروں؟ نہیں بیٹی نہیں، ایسے نہیں کہتے، اس طرح نا امید نہیں ہوا کرتے۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، تم فیروز کو ایک دن ضرور راہ راست پر لے آؤ گی۔ میری بچی، اس گھر کو تم اپنا ہی گھر سمجھو۔ میری بچی، میری تم سے التجا ہے کہ اس گھر کو، خاص کر اس بڑھیا کو چھوڑ کر کبھی مت جانا۔ بیٹی، یہ گھر تمہارا محتاج ہے۔ ریشما کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ ماں جی، مجھے معاف کر دیں، میں اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکی۔ اب تو میں آپ کی خاطر اور آپ کے پیار خلوص میں ہی یہاں بندھی ہوئی ہوں، ورنہ نہیں بیٹی نہیں، خدا کے لیے آگے کچھ مت کہو۔ انہوں نے ریشما کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹا، جب تم سب کچھ جان ہی چکی ہو تو سنو، شہناز کون ہے میں بتاتی ہوں۔ وہ میری بہن کی ہی لڑکی ہے، گریجویٹ ہے۔ اس کا ہمارے گھر آنا جانا بہت زیادہ تھا۔ آہستہ آہستہ فیروز اور وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے، اور میری آنکھوں پر پردہ پڑا رہا۔ شہناز کی ماں کو مرے ہوئے 5 سال گزر گئے، اور باپ نے دوسری شادی رچا لی۔ شہناز بے راہ روی کے راستے پر چل پڑی۔ میں نے اسے سمجھانے کی لاکھ کوشش کی، لیکن اس نے کسی کا کہنا نہیں مانا۔ لڑکوں کو وہ کھلونوں کی طرح بدلتی رہی، مگر فیروز ہے کہ اسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہے، خوش ہے کہ وہ صرف اسی سے پیار کرتی ہے۔ کچھ ٹھہر کر ماں پھر بولی، میری بچی، سچ تو یہ ہے کہ شہناز کو فیروز سے نہیں، اس کی دولت سے پیار ہے۔ میں نے جب فیروز کے قدم اس کی جانب بڑھتے دیکھے تو میں نے چاہا کہ اسے اپنی بہو بنا لوں، لیکن شہناز نے صاف انکار کر دیا، صرف اتنا کہہ کر کہ وہ ابھی شادی کے بندھن میں اپنے آپ کو پھنسانا نہیں چاہتی۔ پھر اس کے چال چلن جاننے کی کوشش میں اس کا کردار میری آنکھوں کے سامنے آئینے کی طرح عیاں ہو گیا۔ میں نے فیروز کو سمجھانے کی لاکھ کوشش کی، اس کے سامنے کئی ثبوت بھی رکھے، لیکن وہ تو اس کی محبت میں اس قدر پاگل ہے کہ مجھے ہی جھوٹا کہہ دیا۔ بیٹی، اس دن کے بعد سے آج تک میں نے فیروز سے اس سلسلے میں بات نہیں کی۔ میرا خیال تھا کہ وہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ تو میرا خواب تھا۔ اس کی زندگی سنوارنے کے چکر میں میں نے تمہاری ہنستی کھیلتی زندگی خراب کر دی۔ میری بچی، اب میری ساری امیدیں ختم ہو گئی ہیں، میں ہی قصوروار ہوں، نہ جانے کس قصور کی سزا مل رہی ہے۔ ان کی بے بسی اور نا امیدی پر بے اختیار ریشما کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ ماں جی، مجھے معاف کر دیں، میں نے خواہ آپ رلایا ہے، میری باتوں سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے۔ اب آپ نا امید نہ ہو ماں جی، اب میں دوبارہ اس گھر سے جانے کا کبھی نام نہیں لوں گی۔ مجھے معاف کر دینا ماں جی، معاف کر دیں۔ وہ اپنی ساس کی باہوں میں سر رکھ کر ایک بار پھر رونے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید آج وہ سارے آنسو بہا ڈالے گی۔ اتنے میں باہر سے آتی گاڑی کی آواز پر وہ چونک پڑی۔ وہ جانتی تھی یہ فیروز ہی ہوگا، لیکن اس کی بے وقت آمد پر وہ تعجب کرنے لگی۔ وہ اٹھ کر سیدھی اپنے کمرے کی جانب جانے لگی، لیکن راستے میں ہی فیروز مل گیا۔ اس نے آتے ہی ماں سے پھر وہی پرانا سوال کیا، ماں مجھے اسی وقت 50,000 روپے چاہیے۔ ماں کی آنکھیں حیرت کے مارے کھل گئیں۔ بیٹے، اتنے پیسے لے کر کیا کرو گے؟ ابھی 1 ہفتہ پہلے ہی تو 20,000 روپے لیے تھے۔ ماں وہ سب تو خرچ ہو گئے ہیں، اب اور چاہیے۔
فیروز میرے بچے، پیسے کو اس بے دردی سے برباد نہ کرو. جانتے ہو نا تمہارے والد نے کس محنت سے اتنا سب کچھ جمع کیا تھا. اپنے بیٹے کی بربادی پر ان کی آنکھیں پرنم ہو گئیں. ماں، مجھے جلد سے جلد رقم چاہیے کیونکہ شہناز کو اس رقم کی سخت ضرورت ہے اور وہ نیچے کار میں میرا انتظار کر رہی ہے. ریشما نے جب کچھ کہنا چاہا تو اسے ٹوک دیا. ہم ماں بیٹے کے درمیان تمہیں کچھ کہنے کا کوئی حق نہیں. اپنی حیثیت کو پہچانو. ریشما اس سے آگے اور کچھ نہ سن سکی، سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی. مکان کی کھڑکی کے بالکل سامنے ایک گرین رنگ کی کار کھڑی تھی اور ایک نسوانی چہرہ صاف نظر آ رہا تھا. اس کے دل نے کہا، یہی ہے وہ ناگن جس نے میرے سوگ کو ڈس لیا ہے. اس کے چہرے پر میک اپ کی کئی تہیں جمی ہوئی تھیں، ہونٹوں پر سرخی اور آنکھوں سے چالاکی نمایاں تھی. اس کی تیز نظریں گیٹ پر ہی جمی ہوئی تھیں. شاید وہ فیروز کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی. اتنے میں ایک نوجوان شہناز کے بالکل قریب آیا اور کار کی کھڑکی میں منہ کر کے شہناز کے ساتھ کچھ راز و نیاز کی باتیں کرنے لگا. وہ پھر جلد ہی وہاں سے ہٹ گیا. ریشما یہ نظارہ دیکھ کر دنگ رہ گئی. یہ تو سراسر دھوکہ اور فریب ہے. ایک منظم پروگرام کے تحت فیروز کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. پھر ماں بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو اونچی ہوتی چلی گئی اور اسے صاف سنائی دے رہی تھی. فیروز اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، ماں آپ ہوتی کون ہیں؟ شہناز کو بدچلن کہنے والی. وہ مجھ سے والہانہ پیار کرتی ہے، میرے پیسے سے نہیں. میرے والد کی ساری جائیداد میری ہے، اس پر آپ کیوں اپنا حق جمائے بیٹھی ہیں؟ میں ہی ان کا اکیلا وارث ہوں. ریشما سے یہ سب کچھ سنانا گیا. اس نے ایک کپڑے میں سارے زیور رکھ دیے. اس کی نند نے لاکھ منع کیا مگر وہ نہ رکی. مامی پلیز ایسا مت کیجیے. نہیں، مجھے منع مت کرو. سن نہیں رہی ہو؟ تمہارے بھیا نے شہناز سے وعدہ کیا ہے. میں نے ان کی زبان کی لاج رکھنی ہے. پھر یہ طوفان اب تھمنے والا نہیں. وہ پیسے لے کر ہی جائیں گے. وہ سیدھی فیروز کے پاس گئی. یہ لو، کیوں ماں سے اونچی آواز میں بولے جا رہے ہو؟ اس میں سارے زیور ہیں، شاید آپ کے کام آ جائیں. فیروز ایک لمحے کو ٹھٹکا لیکن دوسرے ہی لمحے سارا زیور اس کے ہاتھ میں تھا. بیٹی ایسا نہ کرو. انہوں نے زیور لے لینا تھا لیکن فیروز تیز قدموں سے باہر نکل چکا تھا. اتنا سارا زیور دیکھ کر شہناز کی آنکھیں چمک اٹھیں. شہناز، فی الحال ان سے کام چلا لو، پیسے میں تمہیں چند دن میں دے دوں گا. بہت شکریہ فیروز، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی. اچھا فیروز، کل ملیں گے. اب بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے گھر لازمی جانا ہے. پھر ایک زوردار فراٹے کے ساتھ گاڑی نکل گئی. فیروز کار کو جاتے ہوئے اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی. پھر وہ واپس گھر آ گیا، سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا. ابھی 2 گھنٹے بھی پورے نہیں گزرے تھے کہ اچانک کال بیل بجی. آواز پر ریشما نے دروازہ کھولا تو کسی نے ایک لفافہ ریشما کے ہاتھ میں تھما دیا اور یہ کہتا ہوا چلتا بنا کہ یہ خط فیروز صاحب کو دے دینا. اتنے میں ماں بھی وہاں پہنچ گئی اور کہنے لگی، بیٹی کون تھا اور یہ کیا ہے؟ ہاں، کوئی اجنبی شخص فیروز کے لیے یہ لفافہ دے گیا ہے. جیسے ہی انہوں نے لفافہ ہاتھ میں لیا تو لفافے کی پشت پر شہناز کا نام دیکھتے ہی ان کی نفرت جاگ اٹھی. بیٹی کھول کر تو دیکھو، نہ جانے پھر کون سی قیامت آنے والی ہے. ریشما نے جیسے ہی خط کھولا تو اس کی نظریں ان سطروں پر پڑتے ہی جیسے وہ حیران رہ گئی. ماں، آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ لفظ با لفظ صحیح نکلا. شہناز فیروز کو دھوکہ دے کر کسی دوسرے نوجوان کے ساتھ فرار ہو گئی ہے اور پیسے کی ضرورت اسے صرف اسی مقصد کے لیے تھی. بیٹی میں نہ کہتی تھی کہ شہناز اچھی لڑکی نہیں ہے. لاؤ یہ خط، میں فیروز کو دے آؤں. نہیں ماں، انہیں یہ جان کر بہت زیادہ تکلیف ہوگی. ان کا دل بری طرح ٹوٹ جائے گا. میں نہیں چاہتی کہ ان کے دل کو ٹھیس پہنچے. بیٹی یہ بات تو اسے معلوم ہونی ہی چاہیے. وہ کھلا ہوا لفافہ لے کر ریشما کے ساتھ فیروز کے کمرے تک پہنچی. فیروز گہری نیند سو رہا تھا لیکن قدموں کی آہٹ پا کر اس کی آنکھ کھل گئی. لو بیٹا، یہ خط تمہاری چہیتی شہناز کا ہے. ماں نے لفافہ فیروز کی طرف بڑھاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا. شہناز کا نام سنتے ہی وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور جلدی جلدی لفافہ کھول کر خط پڑھنا شروع کر دیا. جناب فیروز صاحب، آداب. جب تک تمہیں میرا یہ خط ملے گا شاید میں یہاں سے پرواز کر چکی ہوں گی اور تم سے دور، بہت دور، ایک نئی دنیا یعنی امریکہ چلی جاؤں گی. فیروز صاحب، مجھے روپے صرف اسی مقصد کے لیے چاہیے تھے. میں جانتی تھی کہ تم میری محبت میں پوری طرح اندھے ہو چکے ہو اور تم کو بہت آسانی کے ساتھ بے وقوف بنایا جا سکتا ہے. اسی لیے میں چاہتی تھی کہ تم سے جھوٹا پیار جتا کر زیادہ سے زیادہ دولت وصول کر لوں تاکہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں اپنا مستقبل شاندار بنا سکوں. ویسے مجھے تمہاری بے وقوفی پر سخت تعجب ہے کہ تم میرے جال میں کیسے پھنس گئے. میں تو صرف شکیل سے پیار کرتی ہوں اور وہی میری کشتی حیات کا ناخدا ہے، وہی میرے سپنوں کا شہزادہ ہے اور تم اس بات کو خوب اچھی طرح جانتے ہو.
کیونکہ میرے شکیل سے تم کئی مرتبہ مل بھی چکے ہو۔ میں سچ کہتی ہوں فیروز صاحب، میری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جب میں نے اپنے دل میں آپ کے لیے کوئی تڑپ یا کسک محسوس کی ہو۔ میں نے تم سے کبھی پیار نہیں کیا، البتہ تمہاری بے وقوفی پر ہنسی ضرور آتی ہے۔ بہرحال بر وقت میری مدد کرنے کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہوں گی، اور یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آئندہ مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ انجام بہت برا ہوگا، سمجھ گئے نا؟ فقط شہناز۔ فیروز خط پڑھتا جا رہا تھا اور اس کے چہرے کا رنگ فق ہوتا جا رہا تھا۔ فیروز خط پڑھنے کے بعد آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے دانت شدت نفرت سے بھینچ لیے، پوری قوت سے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فضا میں اچھال دیا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا ماں، میں اس خطرناک ناگن کا پن پوری طرح سے کچل دوں گا تاکہ وہ کسی دوسرے کو نہ ڈس سکے۔ اس نے مجھے دھوکا دیا اور میری دولت کو لوٹا ہے۔ وہ گھر سے باہر جانے کے لیے بے چین ہو گیا، اس پر ایک جنون سوار تھا۔ بیٹے اب کچھ نہیں ہوگا، میں جانتی تھی کہ وہ ایسی ہی لڑکی ہے، اب تم اسے کہاں تلاش کرو گے؟ بیٹا ریشما اور شہناز میں یہی تو فرق تھا، افسوس کا مقام ہے کہ تم اسی فرق کو پہچان نہ سکے۔ بیٹے تم نے اب تک ریشما کو کیا دیا سوائے دکھ کے اور آنسوؤں کے؟ تم اس بیچاری وفا کی دیوی کو کچھ بھی تو نہ دے سکے بیٹے۔ بہرحال ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، اب بھی وقت ہے کہ تم راہ راست پر آ جاؤ اور اپنے آپ کو سنبھال لو میرے بچے۔ میں جو کچھ کہتی تھی وہ تم کو بہت برا لگتا تھا، لیکن آج وقت کی آنکھوں سے تم نے چھوٹی محبت کا سارا نظارہ دیکھ لیا۔ فیروز کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو رواں ہو گئے، اس کے چہرے پر ابھرنے والی پچھتاوے کی لکیریں نمایاں تھیں۔ ریشما دروازے پر کھڑی یہ سارا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ فیروز کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کو اچھے نہ لگے۔ اس نے والہانہ انداز میں آگے بڑھ کر فیروز کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو اپنے دامن میں جذب کر لیا اور بڑی اپنائیت کے لہجے میں بولی، فیروز میرے سرتاج، یہ آنسو بہت قیمتی ہیں، انہیں خدا را اس طرح ضائع نہ کریں۔ فیروز ندامت سے کہنے لگا، ریشما میں تم سے بہت شرمندہ ہوں اور تم سے معافی چاہنے کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں، مجھے معاف کر دو پلیز۔ فیروز نے کسی معصوم بچے کی طرح آنکھوں میں آنسو بھر کر التجائی انداز میں کہا، میں نے تمہارے ساتھ سخت ناانصافی کی ہے، تمہارا حق چھین کر اس خوبصورت ناگن کو دیتا رہا۔ نہیں فیروز، معافی تو تمہیں اپنی ماں سے مانگنی چاہیے، جن کو بڑھاپے میں تم نے اتنی تکلیف پہنچائی۔ تم نے جذبات کی رو میں بہہ کر انہیں اتنا کچھ کہہ دیا جو ایک بیٹا ہونے کے ناطے تمہیں اپنی ماں سے ہرگز بھی نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ہاں ریشما، واقعی سچ ہی کہتی ہو ماں، میں نے آپ کی بہت نافرمانیاں کی۔ اس حسین ناگن کی جھوٹی محبت میں گرفتار ہو کر میں کھوٹے کھرے کی تمیزی کھو بیٹھا تھا۔ مجھے معاف کر دو ماں، مجھے معاف کر دو ماں، مجھے معاف کر دو۔ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح بلک پڑا تھا۔ ماں میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ دادا کی محنت سے کمائی ہوئی دولت کا ایک بڑا حصہ کما دیا، یہاں تک کہ ریشما کی قیمتی زیورات تک نہ چھوڑے جو آپ نے ریشما کے لیے بڑی محبت سے بنوائے تھے۔ میں تو معافی کے قابل بھی نہیں ہوں ماں۔ نہیں بیٹے، اس طرح نہیں کہتے میرے بچے، تم صحیح راستے پر آ گئے ہو، بس یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی تیری ریشما ایسی ہے جو پیسے کو تم پر فوقیت دے۔ بیٹے تم بہت خوش نصیب ہو جو تمہیں ریشما جیسی بیوی ملی ہے۔ ہاں واقعی ماں، میں نے اس کے ساتھ کبھی انصاف نہیں کیا، لیکن میں اب آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ریشما کو پورا حق دوں گا۔ اس نے ریشما کو کچھ ایسی نظروں سے دیکھا تھا کہ ریشما کی آنکھیں شرم کے مارے جھک گئیں۔ ماں کی آنکھوں سے فرتے مسرت سے آنسو بہنے لگے اور ان آنسوؤں کو فیروز اور ریشما نے نیچے نہیں گرنے دیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔